अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत। बड़ी पजीराई दी आपने इस प्रोग्राम को, इसलिए फ़ैसला किया कि इसको रेगुलर बेसिस पे करते चलें। अभी तक ये पहली खबर मैं दे रहा हूँ आपको, अभी तक इसके पास इस हद तक खबर नहीं है। बल्ला सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा मामला दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के पास चल जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ ये सारे का सारा फैसला करा दो, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं और जो कुछ भी करना है, और ये मेरा जानता ख्याल है इसमें पेशावर हाई कोर्ट को ये कहना चाहिए कि ये सारा मामला इलेक्शन के बाद देखे। और अगली खबर भी दे दूं आपको, इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं। कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं कोशिश हो रही है कि केपीके के इलेक्शन इल्तवा का शिकार कर दिए जाएं। और क्या इलेक्शन इल्तवा होना चाहिए? नहीं। दो बड़ों की मुलाकातें मैंने आपके सामने बता दी थी, अमेरिकन के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो की, और नवाज शरीफ के बरतानिया के सब लोगों की। सब ने कह दिया है, मेरे तक इतला यही है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं होंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे। ये है अब जंग शुरू। इमरान खान को गिराने की पूरी कोशिश हो रही है, लगे हुए हैं। 9 मई के वाकयात के कॉन्टेक्स्ट में जो गिरफ्तारियां डाली हैं, वहां से आप समझ सकते हैं कि क्यों कोशिशें की ये गिरफ्तारियां इमरान खान के ऊपर। और 2 दिनों का रिमांड जो है 9 मई के हवाले से दे दिया है। तो मेरी जो 15 मई की डेड लाइन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इंशाअल्लाह अब जमानतें करवानी होगी बाकी में, अब यही कह सकते हैं। लेकिन इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ, बाकी जो गुफ्तगू करनी है। उमर डार भी बाजियाब हो गया, वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी, और इलेक्शंस की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसमें तफसीलात मैं जिक्र करूँगा। और बाकी जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मुख्तलिफ लोगों को अपना समन करने के कॉन्टेक्स्ट में यानी बुलाए, जो उठाए गए हैं। जस्टिस मज़ार अली जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की जो रोकने की सदा मुस्तरद हो गई है, और उसमें फ़रीक बनाने की दरख्वास्त दे दी है कि जो मुद्दई है जिसने वो दरख्वास्त दी, हालांकि वो दरख्वास्त गलत है, बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स किए थे लेकिन उस पर नहीं आया। फवाद चौधरी भी इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं, और शहबाज शरीफ की कागजात के नामजदगी की कीमत में अनोखा इंकशाफ है। 14 कनाल ज़मीन सिर्फ 15,000 रुपये में। कागजात तो उन्होंने मंजूर करने ही करने हैं, लेकिन ये कहानी तोता मैना की चलती तो रहनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया, और इलेक्शन सर्वे अब हो सकेंगे। अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसलों के ख़िलाफ़ जो केसेस है उसकी समाअत अब हाई कोर्ट, यानी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट का 3 मेंबर, पहले 5 मेंबर बेंच बना था। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल अपना हसन थे, और जस्टिस जवाद हसन पहले, और जस्टिस फैसल जमा भी थे इसमें। अब 2 जजेस नहीं हैं इसमें, जस्टिस शुजात अली खान नहीं है और जस्टिस फैसल जमान नहीं है, वो रहने से 3 मेंबर बेंच जो है कल से बाकायदा इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ख़िलाफ़ ये तमाम पूरे पंजाब की वो लाहौर में सुनेगा। आगे जो बात है वो बड़ी अहम है, बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे चल रही हैं, ज़रा आप तक वो मैं बताता चलूँ और आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात भी होगी। गरीदा फ़ारूकी ने एक सर्वे किया, वो मैंने ट्वीट वैसे किया है पिंडी का। वो पता चला कि वो मैच फिक्स कैसे था, पहले लोगों को ट्रेनिंग दी गई, क्या बात कर रही है, कौन से लोग मुंतखब किए गए, और उसके मुताबिक सर्वे कराने की कोशिश की। वो गले पड़ गया। हमारे आपको पता, लोग बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे जिस तरह वो लोगों को डायरेक्शन दे रही है, और उसके बाद जो वो पकड़ी गई और जो सर्वे करके बाकायदा पब्लिक किया, लोगों ने सारा कुछ सामने रख दिया। ये है अवाम, और ये है सोशल मीडिया की ताकत जब आपके सामने मौजूद है। आखिर में मैं आपको बल्ले के निशान की जो खुशखबरी दी है वो रीज़न क्या है। आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के सामने बहस हुई, बल्ले ही की ज़रूरत क्या है। उसका बताया गया कि पिछला इलेक्शन भी लड़ा
اور 2022 کے الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے تھے, بڑا عرصہ رکھا الیکشن کمیشن نے, پھر کہا گیا دوبارہ الیکشن کرائیں گے, دوبارہ الیکشن کرانے کا کہا کروائے گے, پھر پسند نہیں آیا, پھر حالات اور واقعات پہ پھر وہ میم اپنا وہ نکالے گئے, نقطے نکالے گئے کہ جناب یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جب دوبارہ کرایا گیا اور وہ سمری انکوائری کے اندر ہی, اور دوسری بڑی زبردست بات ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت پارٹی کو بین کرنے کا اختیار تو وفاقی حکومت کا ہے, اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ کو, یعنی اتنا اسٹرکٹ ٹیسٹ رکھا ہے, ہائی کورٹ بھی آؤٹ رکھی گئی ہیں. تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کہاں آ گیا کہ پارٹی کو انڈائریکٹ طریقے سے بین کر دے. سیکشن جو 215 ہے الیکشن ایکٹ کا, وہ ٹھیک ہے پارٹی کا الیکشن دیتا ہے, لیکن یہ ایک ایکسٹریم اپنا جو اختیار ہے جو دیا ہوا ہے, اگر کوئی سرٹیفکیٹ غلط ہے یا ہے تو سرٹیفکیٹ کے مطابق کاروائی ہونی نا, آپ اس طرح تو نہیں نہ کر سکتے نا. دو ممبر بینچ تھا, دو ممبر بینچ نے بڑی تفصیلی پر بحث ساری سنی ہے, سارے نقطہ نظر یہ سامنے رکھے ہیں. میں نے یہاں میں لاہور ہائی کورٹ میں جو میں نے گفتگو کی تھی بلے کے متعلق, پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا. ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا, میں پھر بتاتا چلوں, پاکستان کے اندر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوتے ہیں, اور ابھی آپ صرف بلے کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں بلہ نہیں ملتا تو ہمیں کوئی بھی انتخابی نشان نہیں دے گی الیکشن کمیشن, ہمارا بلے کا نشان ہی رہے گا. اور سیکشن 215 جس کے تحت بلے کا نشان لیا, وہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. پشاور ہائی کورٹ کے پاس کل سپریم کورٹ میں معاملہ لگا ہوا ہے, اور 13 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ بلہ ہمارے پاس ہوگا. یعنی بطور کینڈیڈیٹ ہم لڑنا چاہتے ہیں, ہمارا ووٹر بلے پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے, اور پاکستان کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے نام پہ ووٹ نہیں پڑنے ہیں. عمران خان نے پورے پاکستان میں اپنے نام سے الیکشن ہی لڑنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت ہے, اس نے الیکشن لڑنے, اور بلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بلے کا نشان ہمیں ملے گا انشاءاللہ. جی, میں نے یہ ساری بات جو ہے لاہور ہائی کورٹ یہاں جیسے عمران خان صاحب کا کیس ہے اسے فارغ ہونے کے بعد کہی تھی, اور 4 پوائنٹ پھر آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. پہلی بات ہے کہ پاکستان میں جماعتی الیکشن ہوتے ہیں, جو جماعتی الیکشن سمبل کی بنیاد پر, عمران خان کے یعنی نام کی بنیاد پر نہیں لڑے جا رہے ہیں, یہ سمبل کی بنیاد پر, انتخابی نشان کی بنیاد پر ہے. دوسرا, یہاں بہت سی آبادی جو ان پڑھ ہے اس کو نشان سے یاد رہے گا, نام سے شاید یاد رہے. ہر علاقے میں یعنی 859 سیٹیں ہیں نا جہاں یہاں پر ووٹ پڑنا ہے, یہاں قومی اسمبلی کی, چاروں صوبائی اسمبلی کی, اور وہاں پر ساروں نے ووٹ پڑنا ہے, تو اور ووٹ ایسے ہی ہوگا نا جی, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے الیکشن سمبل کی بہت ضرورت ہے. پھر دوسرا ہے, میں بطور کینڈیڈیٹ چاہتا ہوں بھائی, ووٹر چاہتا ہے کہ بلہ ہی موجود رہے, بلے کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا, بلہ ہی چلے گا, اور بلہ ہی انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت ہے. اور بلہ عمران خان کا ہے, اور آپ اسے یہ چھین نہیں سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے طور پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی میں آج صبح پیش ہوئے تھا, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ ایجنڈے کے تحت چل رہا ہے, اور اسی کے مطابق لے کر چیزوں کو چلنا چاہتا ہے. حالانکہ یہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن اس باریک بینی سے جائے. اسے یعنی اسے تو اس میں مسئلہ بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. پارٹی کا الیکشن میں اگر تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز رہ گئی ہیں تو اگلا الیکشن ہونے کے بعد دیکھ لیں گے. ابھی الیکشن ہونے سے پہلے کیا ضرورت پڑی ہے. اور وہ جو باتیں سنتے آ رہے تھے کہ اب یا نظر یہی آ رہا تھا, لوگ کہتے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یہ بلے کا نشان نہیں لینے دے گی, لیکن یہ حیران کن ہے کہ نہ کوئی ایسی بات, نہ کوئی گراؤنڈ ایسی ہے, لیکن یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی بلے کا نشان سے وہ مل رہا ہے, اور یہی گراؤنڈ میں نے ساری بنیادی حقوق کی آرٹیکل 17 کی بات ہے جس کی بنیاد پر یہ آپ کا حق ہے. عثمان ڈار کے جو بھائی عمر ڈاریہ کی بازیابی کے لیے کہ انہوں نے بتایا پولیس کی حراست میں 9 جنوری کو گرفتاری ڈالی گئی ہے, اور CCTV وغیرہ سارا کچھ کہا تھا لانے کے لیے, لیکن کچھ نہیں آ سکا. عمر ڈار کی بیٹی نے بہت خوبصورت طریقے سے وہ ساری چیزیں وہاں ساری ایک چیز ساری بتائی, اور لیکن حالات آپ کے سامنے جیسے گردی کی عدالت نے GHQ حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی ہے. انہوں نے جیل حکام نے پیش نہیں کیا, اور اس کے بعد جو ہے SHO آرے بازار عدالت میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی, خارج کر دی. ثانیہ 9 مئی میں GHQ حملہ کیس کی ملک اعزاز آصف نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست میں کہا کہ 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان ناظم ہیں, اور ان کی تفتیش جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی کیا جائے. 2 کے حوالے سے, اور 9 مئی کے 4 مقدمات میں اسد عمر اور بانی PTI کی بہنوں سمیت عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی ہے, اور باقی لوگوں کے حوالے سے بھی سارا بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے.
یعنی ابھی جو بھی آپ نے کرنا ہے نا، یعنی میں نے شروع میں نے بتایا تھا میرے تک شاید یہ خبر ابھی تک 100% ٹھیک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے، لیکن تفتیش کرنے کے حوالے سے واضح کہہ دیا ہے کہ تفتیش جو جیل کے اندر قید ہے جائیں جا کر وہاں سے تفتیش کریں جو کچھ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ موقع کے اوپر موجود نہیں تھے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر موقع پہ موجود ہوتے تو بات کچھ اور ہونی تھی۔ آپ کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور شاندانہ گلزار کاغذات نامزدگی جو ہے نا درست قرار دے دیے ہیں، اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے بھی ہو گئے ہیں، ذوالفقار مرزا کے بیٹوں حسین مرزا اور حسام مرزا کے اپیلیں منظور کر لی ہیں، اور ایک جو بھی یعنی میں ان کی ایک جو ہے نا وہ معاملات کو میں لے کر نہیں چلنا چاہتا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور آخر میں قومی احتساب بیورو جو ہے ایگزیکٹو بورڈ نے EBM نے نا شریف ٹرسٹ میں 6 کرپشن کیس کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نواز شریف اب ان کا ہے، یہ نیب ان کا ہے، ان کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ آسانی ہو جائے چیزوں میں، لیکن یہ ملک آگے الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ میرے لیے بہت بڑی یہ خبر ہے، اور الیکشن انشاءاللہ ہو کے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔